يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو روزوں کے احکام، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے اور موضوع ہے وہ افراد کہ جن پر روزے رکھنا واجب نہیں۔ اب یہاں پر پہلے مرحلے میں واضح کر دیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ وہ افراد کہ جن پہ روزے رکھنا واجب نہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ شرائط ان میں پائی جاتی ہیں لیکن اس ماہ رمضان میں یہ روزے نہیں رکھ سکتے، اور بعض وہ افراد ہیں کہ جو اب روزے رکھ ہی نہیں سکتے۔ وہ افراد کے جو روزے رکھ ہی نہیں سکتے، فرض کریں کہ کوئی اتنا بوڑھا شخص ہو کہ جو روزے رکھ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے رکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اتنا بوڑھا شخص مثال کے طور پہ کوئی 100 سال کا، بہت زیادہ کمزور نہیں فلاغر، اور ابھی روزے نہیں رکھ سکتا، تو کیا اس پر واجب ہے؟ کچھ تو کہا جائے گا اس پر نہ قضا واجب ہے، کیونکہ اب یہ قضا کر ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی اس پر فدیہ واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا نہیں ہے یا اس کی ایسی حالت نہیں ہے کہ وہ روزے بالکل ہی نہ رکھ سکے، بلکہ یہ کہ اس کے لیے روزے رکھنا کچھ مشکل ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، البتہ کون کہ جو بوڑھا ہے کافی، ورنہ تھوڑا بہت روزہ رکھنا مشکل تو سب کے لیے ہے۔ ایسا شخص کہ جس کے لیے روزہ رکھنا بالکل ناممکن تو نہیں لیکن کچھ مشکل ہے، مشقت کا سبب ہے، تو ایسا شخص بھی روزے تو نہیں رکھے گا، یعنی اگر اتنا بوڑھا ہے وہ، لیکن اسے ہر دن کے بدلے 1 مد طعام یعنی کم سے کم 750 گرام گندم یا جو یا کھانا دینا ہے کسی بھی ایک مومن فقیر کو، ایک دن کے بدلے 750 گرام۔ اب اگر 30 دن کا ماہ رمضان ہوا ہے تو یہ بن جائیں گے 22.5 کلو، البتہ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس سے زیادہ دے تو بہتر ہے۔ کفارے کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ 1 دن کے بدلے یا 60 روزے رکھنے ہیں یا 60 مسکینوں کو یعنی 60 افراد کو کھانا کھلانا ہے۔ فدیے میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی کا فدیہ ایک کو دیا جائے، البتہ ایک آدمی کا فدیہ 750 گرام سے کم نہ کسی کو دیا جائے، یعنی اگر ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں تو احتیاط یہ ہے، تاکید یہ ہے کہ اس آدمی کو 750 گرام سے کم نہ دیں۔ آیا 30 روزوں کا ایک ہی آدمی کو دے سکتے ہیں؟ 30 روزوں کا ایک ہی آدمی کو دے سکتے ہیں۔ یہاں پر لازم نہیں ہے کہ ایک آدمی کو 1 دن کا دیا جائے، تو کفارے کا الگ موضوع ہے اور یہاں کا الگ ہے، لیکن دونوں جگہ یہ شرط ہے کہ وہاں بھی کھانا دینا ہے اور یہاں بھی کھانا دینا ہے، پیسے نہیں دے سکتے۔ پیسے فقط اس صورت میں دے سکتے ہیں جب ہمیں یقین ہو کہ یہ فرد اتنا دیندار اور امانت دار ہے کہ جب ہم اسے پیسے دیں گے تو یہ ان پیسوں سے کھانا خریدے گا۔ فرض کریں ایک شخص ہے ضرورت مند کہ جسے ہم فدیہ یا کفارہ دے سکتے ہیں، اس میں شرائط پائی جاتی ہیں، ہم اس سے کہتے ہیں کہ یہ ہیں پیسے، اس سے تم 750 گرام گندم، یا یہ کہ ہم خوشی سے دے رہے ہیں کہ 1 کلو گرام گندم خریدنا، اور ہمیں معلوم ہے کہ امانت دار دیندار آدمی ہے، یہ اس سے 1 کلو گندم یا آٹا ہی خریدے گا، نہ یہ کہ اس کے بدلے ان پیسوں سے بجلی کا بل دے گا۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر یہ کفارہ مانا جائے گا اور فدیہ بھی مانا جائے گا۔ بس پہلا وہ شخص کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں، اس پہ نہ قضا ہے اور نہ ہی فدیہ ہے، لیکن وہ کہ جو روزہ رکھ تو سکتا ہے لیکن بہت زیادہ اس کے لیے مشقت ہے، تو وہ پھر روزے نہیں رکھے گا، البتہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دے گا 750 گرام کم سے کم۔ اب اگر ماہ رمضان کے بعد ان کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہو تو خوئی اور آغا سستانی فرماتے ہیں کہ بہتر ہے، اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ لازم ہے کہ روزے رکھیں۔
اب اگلا مرحلہ، اگر کسی شخص کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، بیماری یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور روزہ رکھ ہی نہیں سکتا یہ، تو اس پہ واجب نہیں کہ روزے رکھے، لیکن اگر روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ یہ فدیہ بھی دے گا۔ اگر کوئی خاتون حاملہ ہے اور جانتی ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ یا اس کے بچے کے لیے روزہ نقصان دہ، تو یہ بھی فدیہ دے گی اور روزہ نہیں رکھے گی، البتہ بعد میں روزے کی قضا کرے گی۔ ایسا عام طور پہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جب خواتین کو بہت زیادہ الٹیاں آتی ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ اگر مجھے الٹیاں آئیں، 4-5 الٹیاں آئیں، اس کے بعد اگر نہیں کھاؤں گی تو میرے لیے بھی خطرناک ہے اور بچے کے لیے بھی خطرناک ہے، کیونکہ بچے کو بھی کچھ انرجی چاہیے ہوتی ہے اور وہ سب کی سب ملے گی کس سے؟ کھانے سے۔ اب اگر ماں روزہ رکھ لے، الٹیاں نہ ہوتی ہوں اور اس میں اچھی خاصی طاقت ہے تو بچے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے اور اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے، جتنے بھی روزے رکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر ماں یا بچے کے لیے روزہ رکھنا خطرناک ہے تو پھر یہ روزہ نہیں رکھے گی، البتہ بعد میں قضا کرے گی، اور فی الحال ایک روزے کے بدلے 750 گرام فدیے کے طور پہ کھانا یعنی گندم یا آٹا یا جو یا خالص کھانا دے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی خاتون دودھ پلاتی ہے اور یہ جانتی ہے کہ اس بچے کی زندگی کا دار و مدار میرے دودھ پر ہے، اگر میں روزہ نہیں رکھوں گی تو اس کی غذا پوری نہیں ہو پائے گی اور اس کے لیے مشقت ہے، یا دن بھر روتا رہے گا یا یہ کہ اس کی جان کو خطرہ ہوگا۔ البتہ آج کل کے دور میں عام طور پر یہ والا پرابلم سولو کیا جا سکتا ہے کس چیز کے ذریعے سے؟ کہ ماں تھوڑا سا دودھ پلا دے اور باقی جو سلسلہ ہے وہ کس سے پورا ہو جائے؟ وہ فیڈر سے پورا ہو جائے۔ لیکن آج کل کے دور میں بھی بعض دفعہ لازم ہو جاتا ہے کہ ماں روزہ نہ رکھے اور اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا بعض دفعہ جب ہوتا ہے کہ جب بچہ انکیوبیٹر پہ ہو یا بہت زیادہ ویک ہو، ڈاکٹروں نے یہ کہا ہوا ہو کہ اس وقت اس بچے کے لیے ماں کے دودھ کے علاوہ کسی قسم کا دودھ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے اور ہم رسک نہیں لیتے، کیونکہ اگر اسے اتنی کمزوری کے بعد کہ انکیوبیٹر سے ابھی نکلا ہے، اگر ہم نے کوئی پاؤڈر کا دودھ دیا اسے، ممکن ہے اسے سوٹ نہ کرے اور اسے ڈائریا ہو جائے، موشنز ہو جائیں یا الٹیاں لگ جائیں تو اس کے لیے خطرناک ہوگا، لہٰذا ماں ہی دودھ پلائے۔ اور ماں کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو دودھ پورا نہیں ہو پاتا۔ یہاں بھی دیکھنا پڑے گا، بعض مائیں ایسی ہیں کہ اس چھوٹے بچے کو دودھ دے سکتی ہیں اور وہ دودھ کم نہیں ہوگا، اور بعض مائیں ایسی ہیں کہ اگر دودھ دینے سے 1 گھنٹہ پہلے خود دودھ نہ پئیں اور پانی نہ پئیں تو پھر وہ دودھ نہیں دے سکتی۔ اب فرض کریں ایک ماں ایسی ہے جو جانتی ہے کہ صبح میں اچھی طرح سے دودھ اگر پی لوں، پانی پی لوں تو پورے دن اس چھوٹے بچے کو فیڈنگ کرا سکتی ہوں، تو اس پر لازم ہے روزہ رکھے گی۔ ایک ماں ایسی ہے جو جانتی ہے کہ میں اگر صبح دودھ پی بھی لوں اور پانی بھی پی لوں تو 9-10 بجے تک تو دودھ پلا سکوں گی، لیکن 12-1 بجے کے بعد میرا دودھ نہیں نکلے گا اور اس بچے کے لیے یہ دودھ نہ ملنا خطرناک ہے، اور اگر کوئی دوسرا دودھ دوں گی تو وہ بھی خطرناک ہے۔ البتہ یہاں پر پھر ایک اور آپشن آئے گا، کوئی اور عورت اگر دودھ دے سکتی ہے تو پھر لازم ہے کہ اس کا انتظام کیا جائے، اور یہ کب ہے کہ جب وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ بس اگر ہم کسی اور عورت کو لا بھی نہیں سکتے اور اگر مل رہی ہے تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے اور پاؤڈر کا دودھ ہم پلا نہیں سکتے، اور اگر ہم دودھ نہیں پلائیں گے تو بچے کی جان کو خطرہ ہوگا، تو ایسی خاتون پر لازم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، البتہ ہر روزے کے بدلے وہ فدیہ دے گی۔ اسی طرح سے وہ لڑکیاں جو ابھی بالغ ہوئی ہیں روزہ رکھ سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے روزہ رکھنا سخت ہے، بہت زیادہ ویک ہیں، ابھی 9 سال کی ہوئی ہیں، روزہ تو رکھ سکتی ہیں، جان ان کی نہیں جائے گی لیکن بالکل نڈھال ہو جاتی ہیں اور ان میں بالکل طاقت نہیں رہتی۔ تو ایسی لڑکیاں بھی کہ جن میں بالکل طاقت نہ ہو، البتہ پھر ہم یہ بیان کریں کہ کمزوری کا محسوس ہونا الگ ہے، ڈل ہو جانا الگ ہے، طاقت کا نہ ہونا الگ ہے، اور یہ کہنا کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی یہ بالکل الگ موضوع ہے۔ بس اگر کوئی ایسی بچی جو روزہ نہ رکھ سکے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ یہ ماہ رمضان کے بعد تدریجاً قضا کرے گی، جب بھی یہ قضا کر سکے، کیونکہ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی اگر اس نے ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھے تو یہ فوراً بعد یہ لگاتار روزے رکھے، نہ۔ مثال کے طور پہ
چھٹی میں ایک ایک دن کر کے قضا کر سکتی ہے تو اس پہ لازم ہے قضا کرے، اور اگر ابھی نہیں کر سکتی تو بعد میں قضا کرے۔ البتہ ہر روزے کے بدلے اسے جو احتیاط کی راہ ہے اکثر مراجع کا فتویٰ ہے، اس کو فدیے کے طور پہ 750 گرام دینا ہوگا۔ یہ تھے مختصر مسائل ان افراد کے بارے میں کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔